بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگینی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتے ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روغنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسی ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روغنیات کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 80 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر اس کیمو بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں اور قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بھی کثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کیمو روزانہ جو سمندری غذائی کھاتی ہے وہ تمام کے تمام اومیگا 3 روغنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کے محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہے۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتولیت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتے ہیں، جب ان کی جلد پر موجود لیترولائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جیسے ہاتھ لگانے سے 600 وولٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اسی کو وہ طاقت بھی دیتی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، کیسا ظلم؟ امام علی نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے، تو یہ شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلی زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کی منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا، انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مچھلی نے جب یہ سنا تو اس سمندر میں ہر آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی، تو یوں اللہ نے مچھلی کی منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہارے حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، تم جب پانی سے جدا ہوں گے تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گے۔ تبھی جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتے ہیں تو وہ تڑپنے لگتے ہیں اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس کے لیے واجب ہے تاکہ جانور کے رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔